السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، اٹس می ذکی عالم۔ دیکھیے میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ استغفراللہ جو ہے وہ کن لوگوں کا قبول نہیں ہوتا اور کن کا قبول ہوتا ہے۔ استغفار ہمیں کب فائدہ دیتا ہے؟ دیکھیے لوگ کمنٹ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ 85% لوگ جو ہیں یہی کمنٹ کرتے ہیں کہ ہم استغفراللہ کر رہے ہیں لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارا جو استغفراللہ ہے وہ قبول کیوں نہیں ہو رہا۔ دیکھیں لوگوں کے فائدے کے لیے استغفار، جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ہم صرف کیا کرتے ہیں، استغفراللہ جو ہے اپنے فائدے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری یہ والی دعا قبول ہو جائے یا ہمیں جو بھی اللہ تعالیٰ سے چاہیے وہ قبول ہو جائے۔ استغفراللہ جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے پڑھنا چاہیے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں، تو جو ہمارے کام پھنسے ہوئے ہیں وہ کس طریقے سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کس طریقے سے ہمارے جو کام ہیں وہ آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ استغفار پڑھ رہے ہیں، ہم جو استغفراللہ پڑھ رہے ہیں، میں بار بار اسی چیز پر اس لیے ویڈیو بناتی ہوں کیونکہ استغفراللہ جو ہے وہ سچ میں لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور لوگ پڑھتے ہیں، ان کو مزہ بھی آتا ہے استغفراللہ پڑھنے میں، اور یہ بہت جلدی ہو جانے والا ذکر ہے جس سے آپ کے گناہوں کی معافی بھی مل جاتی ہے آپ کو، اور آپ کے جو ہیں وہ کام بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو استغفراللہ جو ہے دیکھیں ان لوگوں کا قبول نہیں ہوتا جو استغفراللہ پڑھ تو رہے ہیں لیکن وہ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے، صرف وہ رٹّا لگانے کے لیے استغفراللہ پڑھتے ہیں کہ استغفراللہ استغفراللہ صرف رٹ رہے ہوتے ہیں، ہزاروں بار بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ صرف رٹ رہے ہوتے ہیں، اور استغفراللہ پڑھنے کے باوجود بھی وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کے کاموں میں برابر مبتلا ہوتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کا استغفار جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا۔ ہمیں استغفراللہ پڑھتے ٹائم یہ خیال رکھنا چاہیے کہ استغفراللہ پڑھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے، اور ہمیں آئندہ ہونے والے جو گناہ ہیں ان سے بھی بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں میں نہ جاؤں، اس میں نہ پھنسوں، اور خود بھی اپنے آپ کو کوشش کرنا ہے۔ اب دیکھیں جب آپ استغفراللہ پڑھتے ہیں، استغفراللہ پڑھنے کے لیے دیکھیں بہت سے لوگ کمنٹ کرتے ہیں، اور مجھے کچھ کمنٹ ایسے بھی آئے کہ ہم فجر کی نماز بھی نہیں پڑھ پاتے، اور ہم نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا ہماری نمازیں ہوتی نہیں ہیں، ہم نہ فجر پڑھتے نہ ظہر پڑھتے، جتنا وقت مل جاتا ہے اتنی نمازیں پڑھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیں اس سے استغفراللہ آپ کا قبول نہیں ہوگا۔ جب آپ فرض کام ہی نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں، تو آپ کے مسائل جو ہیں وہ سولو کیسے ہوں گے؟ آدھی جو زندگی ہے نا انسان کی، وہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھنے سے ہی سولو ہو جاتی ہے، یعنی کہ ان کی جو پریشانیاں ہیں وہ نماز پڑھنے سے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور نماز پڑھنے کے بعد یہ ذکر، تو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، ہم اپنے جو گناہ کرتے ہیں روز کی زندگی میں، چاہے ہم بہت بڑے بڑے گناہ نہیں کر رہے لیکن ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں، جیسے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، غیبت کر دیتے ہیں، چغلی کر دیتے ہیں، اور بھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ ہم جو کر دیتے ہیں، ان کی ہمیں روز اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور ہم ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کیا کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، ہم اگنور ایسے کرتے ہیں کہ ہم انہیں گناہ مانتے ہی نہیں ہیں، ہماری نظر میں یہ گناہ ہے ہی نہیں۔ اور جو انسان جیسے ٹھیک ہے انسان سے کسی سے ہو گئی غلطی، اس نے بول دیا جھوٹ یا کچھ بھی، تو اس کے اللہ تعالیٰ سے آپ فوراً معافی مانگ لیں، یہ ہوتی ہے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا۔ تو پھر اگر جب ہم اپنے اوپر ہی دھیان دیتے ہیں، یعنی ہم 5 وقت کی نماز ہی پڑھتے ہیں، ہم خود سے اللہ تعالیٰ کی طرف ایفرٹ لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور 5 وقت کی نماز کے بعد ہم پھر استغفار کرتے ہیں یا جو بھی نفل عبادت کرتے ہیں، تو پھر وہ چیزیں ہماری قبول ہوتی ہیں، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہماری توبہ قبول ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ کے صرف اللہ تعالیٰ سے اپنے وہ جو کام ہوتے ہیں نا ان کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے یہ کام اللہ میاں کروا دیں، اللہ تعالیٰ ہمارے یہ کام کروا دیں۔ تو پھر ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی جب ہم اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ رہے، گناہ برابر کر رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہے، اور پھر کامنٹ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہو رہی۔ دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہیں 5 ٹائم کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، استغفار بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کے جو کام ہیں وہ ہو نہیں رہے۔ کچھ لوگوں کے کامنٹ آئے کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ہمارے کام نہیں ہو رہے، تو دیکھیں اس میں بہتری نہیں ہوگی، شاید آپ ہی جو ہیں وہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں، آپ ہی جو ہے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ضد کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی نہیں ہو رہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ جب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی ہیں، اور اس کی ہم اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ضد کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی چاہیے، اور پھر ہم یہ بولتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ایک بار آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو کر دیکھیں، ایک بار آپ اللہ جو چاہتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں، یا اللہ آپ جو میرے لیے چاہتے ہیں آپ وہ مجھے عطا کر دیں، اور جو میرے لیے بہتر ہے آپ وہ مجھے عطا کر دیں، تو پھر آپ دیکھنا آپ کی جو زندگی ہے وہ کیسے آسان ہو جائے گی، اور پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا استغفراللہ بھی قبول ہو گیا، آپ کی دعائیں بھی قبول ہو گئیں،
کیونکہ ہم جو انسان ہیں نا ایک پرٹیکولر چیز کے لیے ضد اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ تو آپ کو یہ کرنا ہے، اور آپ کتنا استغفر اللہ پڑھیں، لوگ یہ بھی میسج کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں آپ کے پاس کم ٹائم ہے تو آپ 100 ٹائم ڈیلی پڑھ لیں، آپ کے پاس تھوڑا سا زیادہ ٹائم ہے تو آپ 1000 1200 بار پڑھ لیں، اور آپ کے پاس مطلب ٹائم ہی ٹائم ہے تو آپ 7000 بار یا 5000 بار آپ ڈیلی استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ وقت آپ کو دھیان لگا کے استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور کچھ وقت جو ہے آپ کام کرتے ہوئے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 7000 کی جو کوانٹٹی ہے آپ اس کو بھی ایزیلی آپ پورے دن میں آپ کر سکتے ہیں کمپلیٹ۔ اگر آپ بزی آپ کا اسکیڈیول ہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ ہر نماز کے بعد 1000 1500 بار پڑھیں گے، صرف 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں 1000 بار پڑھنے میں بھی۔ اگر آپ ایسے پڑھیں گے تو آپ کا جو ہے 7000 بار کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور ابھی تو رمضان آنے والے ہیں تو آپ تو ہزاروں کی تعداد میں استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ رمضانوں میں تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، اور اتنا رحمت اور برکت والا یہ مہینہ ہے، تو آپ کوشش کریں کہ رمضانوں میں زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، اور یہ جو ذکر ہیں اس سے آپ کے جو ہیں گناہ بھی معاف ہوں گے، اور آپ کے جتنی دعائیں ہیں انشاءاللہ اسی رمضان میں قبول ہو جائیں گی۔